بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے فوج کی جانب سے رد الفساد کے نام سے نئے آپریشن کا آغاز۔ جس طریقے سے جس گرم جوشی سے ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا فوج کی جانب سے، اور اس دن یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستانی سرزمین ان تمام لوگوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی جو یہاں خون ریزی میں ملوث ہیں، تو اسی جذبے کے ساتھ اس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں ایک نئی ڈائمنشن یہ ہے کہ پچھلے آپریشن میں بھی بار بار مطالبہ کیا گیا فوج کی جانب سے کہ جو سدن پنجاب کے اندر پناہ گاہیں ہیں، جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں، جو مذہب کا نام لے کر لوگوں کو اکساتے ہیں اور خون ریزی میں ملوث کرتے ہیں، جب تک ان علاقوں کو آپ کلیئر نہیں کریں گے، اس آپریشن کے آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو دیر پا اور مستحکم آپ نہیں بنا سکتے۔ اور ایک اس کا بڑا حصہ جس کو آج کے پروگرام میں ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، یہ ملٹری پارٹ ہے۔ جیسے ضرب عضب ملٹری پارٹ تھا، اس طریقے سے رد الفساد ملٹری پارٹ ہے، جس میں آپ نے رینجرز کو بھی پاور دینی ہے، اب وہ پنجاب میں بھی جائیں گے۔ لیکن سویلین پارٹ جو ہے اس کا ہے نیشنل ایکشن پلان سے ریلیٹ کرتا ہے، جس میں CRPC کی ریفارمز ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے، عدالتوں سے فیصلے کیسے دلوانے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے جو وٹنس پروٹیکشن ہے اس کا انتظام لانا ہے۔ وہ پہلے بھی مسنگ تھا، ابھی بھی حکومت اس کے اوپر بات نہیں کر رہی۔ تو پروگرام کا پہلا حصہ ہمارا اس آپریشن کے اوپر فوکس رہے گا۔ دوسرا حصہ کل پاناما پیپرز کی کارروائی کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے۔ نعیم بخاری جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، کل وہ اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کب فیصلہ کرتی ہے۔ جو آج کی کارروائی ہے اس میں 2-3 چیزیں تو اس قدر واضح طریقے سے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس کے اوپر شبہ کرنے کی گنجائش بھی کم رہ جاتی ہے۔ ایک تو ہے نو ٹرسٹ نیب کے اوپر، بالکل واضح طریقے سے انہوں نے کہا نیب کل ہمارے لیے فوت ہو گئی، نیب انتقال کر گئی، نیب پرائم منسٹر کی انشورنس پالیسی ہے، یہ آبزرویشن عدالت نے دی، تو رول آؤٹ کر دیجئے کہ نیب کے اوپر کوئی امید رکھ کے کام کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ FBR کے اوپر ہے، جنہوں نے کل معافی مانگ کے جان چھڑا لی کہ ہم 6 ماہ سے دفتر خارجہ کو کہہ رہے ہیں، تو عدالت نے کہا 200 گز دور ہے، اگر 6 ماہ میں 200 گز کا فاصلہ نہیں طے ہوا تو پھر کتنا عرصہ لگے گا۔ اٹارنی جنرل نے آج تھوڑا سا لگا یہ کہ ہمیں اٹارنی جنرل آف پاکستان بننے کی بجائے پرائم منسٹر کے وکیل بننے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی عدالت نے بڑی سخت پوزیشن اختیار کی۔ تو اب عدالت کے پاس واضح صورتحال ہے جس میں عدالت کہہ رہی ہے بعض چیزیں تو آپ قبول کر چکے ہیں، یہ عدالت کی آبزرویشن ہے کہ بعض الزامات تو آپ قبول کر چکے ہیں، اب عدالت کیا کرے، کس حد تک جائے، یہ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کریں۔ یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، اور اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے ہم یہ سوال کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، ویری وارم ویلکم۔ عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل اعجاز اوان ڈیفینس اینالسٹ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس آپریشن کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ PMLN کے گیسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا ایک سیل ہے جو باقاعدہ ارینج کرتا ہے۔ ایک دشواری ہے شاید ان کے پاس جو 187 کی اسٹرینتھ ہے، اور اگر ان کے الائز ملا لیں تو 200 کی اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان اہم ایشوز کے اوپر ہمیں ان سے گیسٹ کی دستیابی نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی آن ایئر ان کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی سینئر بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ٹیلی فون لائنز DSNGs حاضر ہیں، ہم ان کو پروگرام میں ضرور شامل کرنا چاہیں گے۔ لیکن ترین صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپریشن جو فوج نے آغاز کیا، آپ کا رد عمل اس کے اوپر؟ جی یہ خوشائن بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرب عضب سے زیادہ وائڈ آپریشن ہوگا اور یہ پاکستان کے ہر کونے میں جائے گا۔ دیکھیں یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ مسئلہ ہوا کہ رینجرز کو انہوں نے پنجاب میں اجازت نہیں دی جانے کی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جن علاقوں میں آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیررسٹ وہاں سے نکل کے دوسری سیف ہیون بن جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو جب تک ایک آپریشن نہیں ہوگا تمام پاکستان میں، اور صرف جنوبی پنجاب کی بات نہیں ہے، پنجاب کے ہر حصے میں جہاں بھی آپ کے ٹیررسٹ موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں جو دہشت گردوں کو سہولت دیتی ہیں، ان تمام جگہ پہ آپریشن ہونا چاہیے، اور
سارے پاکستان کے کسی کونے میں بھی، کسی گلی میں بھی، کہیں بھی دہشت گرد کو آرام سے رہنے نہیں دینا چاہیے۔ ساؤتھ پنجاب میں اپنا گاہیں ہیں، ہم نے سنتے یہ ہیں، میں نے کبھی اس کا، آپ خود اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو بہاول پور، رحیم یار خان، راجن پور، یہ ان علاقوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ ساری سیکٹیرین آؤٹ فٹس یا جنہیں پنجابی طالبان یا داعش سے سمپتھائز کرنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں ان علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ سچائی ہے اس میں؟ یہ کہا جاتا ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں، کیونکہ جنوبی پنجاب کو ہمیشہ تعلیم کی سہولت سے کم ملی ہیں، سارے پنجاب میں سب سے کم اگر خرچہ ہوا ہے تعلیم کے اوپر، اسکولوں کا نمبر آپ دیکھ لیں، نمبر آف ہائی اسکول، پرائمری اسکول سب دیکھ لیں، تو جنوبی پنجاب محروم ہے، اور اس محرومی کی وجہ سے وہاں پہ سب سے زیادہ مدرسے ہیں پنجاب میں، کسی خطے میں آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں۔ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مدرسے بنے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مدرسے بھی بن گئے ہیں، شاید ان میں سے کہیں کہ یہ مسائل ہوں۔ ہم نے سنا ہے بھاولپور کے نزدیک ایک کسی آؤٹ فٹ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کا سینٹر ہے، مجھے اس کی ذاتی معلومات نہیں ہے، مگر جو یہ فرق نہیں پڑتا ہے، 100 میں سے 2 مدارس بھی یا 1000 میں سے 2 مدارس بھی یہ کام کریں تو بدنامی ساروں کے لیے باعث بن جاتا ہے۔ تو ان 2 کے خلاف آپ کو موو کرنا پڑے گا، وہ چاہے 1 لاکھ میں 2 ہوں، تب بھی آپ کو ان 2 کے خلاف کارروائی کرنی میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی قانون آپ بناتے ہیں نا، جو سہولت کار ہیں اس کو اتنی ہی بڑی سزا ملنی چاہیے جتنے کہ عمل سے جو دہشت گردی جا کے کرتے ہیں، کیونکہ سہولت کار اگر نہ ہو تو دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ جنرل اعجاز زبان، یہ رد الفساد کس طریقے سے فرق ہوگا ضرب عضب سے؟ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، یہ ایک بہت اہم قدم ہے جس کو اٹھایا گیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی کمانڈ سنبھالنے کے بعد یہ فرسٹ میجر ڈیسیجن لیا ہے، اور میں اس پر ان کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی نیک تمنائیں کہ خدا انہیں اور تمام لوگوں کو کامیاب کرے۔ یہ آپریشن بہت مختلف ہے۔ پہلے ہم نے 7 بیٹلز لڑی ہیں، جس میں مالاکنڈ ہے، باجوڑ ہے، اس کے بعد ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان۔ ضرب عضب بھی ایک بیٹل تھی، وہ ریسٹرکٹڈ تھا ایک ایریے میں۔ ناؤ اے وار ہیز بین ڈکلیئرڈ اگینسٹ ٹیررزم، یہ اکراس دا کنٹری ہے، تینوں آرمڈ فورسز اس میں شامل ہیں، اور یہ جو سول آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی، سیکنڈ لائن فورسز بھی اس میں شامل ہیں، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں شامل ہیں، لیکن ضرب عضب میں بھی تینوں آرمڈ فورسز شامل تھیں، اس میں بھی ایئر فورس جا کے بامبنگ کرتی تھی فاٹا ایریاز کے اندر ریگولرلی۔ ندیم دیکھیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیٹ واز اے بیٹل، اٹ واز ریسٹرکٹڈ ٹو نارتھ وزیرستان۔ ناؤ دس از اے وار دیٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ، اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور تینوں آرمڈ فورسز جو ہیں جنرل اعجاز زبان، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ضرب عضب ریسٹرکٹڈ تھا؟ اسی ضرب عضب کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، اسی ضرب عضب کے تحت کامبنگ آپریشنز کیے گئے۔ آج کی جو لینگویج ہے اس میں تھوڑی سی فرق ہے، میں آپ سے وضاحت مانگ لوں، سوال پورا کر لینے دیجئے۔ آج یہ کہا گیا کہ براڈ اسپیکٹرم سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن، یہ براڈ اسپیکٹرم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کی اگلی لائن ہے وہ رینجرز آپریشن کی، پنجاب میں بات ایڈ کر دیتی ہے کہ پنجاب میں رینجرز لیڈ جو ہے براڈ اسپیکٹرم سیکیورٹی آپریشن، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ابھی مجھے بات پوری کرنے دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیز آر آرمی لیڈ آپریشنز، اور یہ اکراس دا کنٹری ہوں گے، پنجاب میں رینجر لیڈ نہیں ہوں گے۔ اب آرمڈ فورسز اس کی لیڈ کریں گی، رینجرز اسسٹ کریں گے، کہیں سندھ رینجر اسسٹ کریں گے سندھ میں، پنجاب رینجر اسسٹ کریں گے پنجاب میں، اینڈ فرنٹیئر کور اینڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری اسسٹ کرے گی KPK میں۔ یہ آپریشن جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، اس کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ 20 کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے ہے، جس میں آزاد جموں و کشمیر اینڈ ندرن ایریاز بھی شامل ہیں۔ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دس از اے وار ڈکلیئرڈ آن ٹیررزم۔ یہ جنرل قمر باجوہ کی لیگیسی کو ڈیفائن کرے گا یہ آپریشن، کہ وہ 3 سالوں میں کیا کرتے ہیں، یا کیا اپنی روایت یا کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی اہم آپریشن ہے، اور اس کے اندر جو ایک عرفان قادر صاحب سے بھی اس پہ بات جو اس کو ڈسٹنکشن دیتا ہے، عرفان قادر صاحب جب ضرب عضب لانچ کیا گیا تھا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اور نیشنل ایکشن پلان میں جو سیولین سائیڈ کا حصہ تھا، جس میں CRPC ریفارمز کرنی تھی، ہم نے عدالتی نظام کو مضبوط کرنا تھا، عدالتوں سے ان کرمنلز کو جو خون ریزی میں ملوث ہے سزائیں ہو، وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی کہ کوئی گواہ جو ہے عدالت پہنچ نہیں پاتا، پہنچ جائے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ کام نہیں ہو پائے۔ کیا اب وہ ہوں گے یا صرف ملٹری پارٹ پہ ہی فوکس رہے گا؟ یہ جو آپ کا کویسچن ہے، یہ تو لا کی امپلیمنٹیشن کا ہے، یہ بذات خود لا کا نہیں ہے۔
اور اگر گواؤں کو اس طرح سے پرابلمز پیش آ رہی ہیں یا پراپر سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تو یہ تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے, ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون کا ہے, لیکن جہاں تک پاکستان کے عدالتی نظام کا تعلق ہے وہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملات میں اب چونکہ ملٹری کورٹس بنائے گئے ہیں پیچھے, تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی ایکسیپٹنس ہے اس فیلئر کی جس سے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ جس کا شکار ہو چکا ہے. اور ہمیں اس چیز پہ بالکل تشویش سے اس کو دیکھنا ہے, بیکاز جوڈیشری میں ہمیں بہت ساری چینجز کرنے اور جوڈیشل ریفارمز پاکستان میں آنے چاہیے. اور یہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز جس میں ہمارے سیاستدان, ہمارے افواج پاکستان اور ہمارے دوسرے جو محب وطن لوگ ہیں, سب کو مل کے اس چیز پہ غور کرنا ہوگا اور اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بہت افیکٹو ہو اور جوڈیشری جو ہے وہ بالکل ہینڈ ان ہینڈ چلے باقی اداروں کے ساتھ اور ان کے آپس میں تال میل رہے, کیونکہ اگر یہ وائڈ رہے گا فوج اور پولیس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, اس قوم کے بیٹے ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں, پولیس کے اندر بھی اور فوج کے اندر بھی. پچھلے 15 سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم روزانہ سنتے ہیں, لیکن جو سیولین سائیڈ کے اوپر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم کوتاہی برتے ہیں. تو خالی ملٹری آپ کو ایک سرجیکل آپریشن کر کے ایک صورتحال پیدا کر دیتی ہے, فضا بنا دیتی ہے. اگر وہاں ہم گیپ چھوڑ دیں تو دوبارہ صورتحال خراب ہو جائے گی. سیولین سائیڈ کو کیسے ایڈریس کیا جائے, جوڈیشری کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ افواج پاکستان کو اور ہماری سیولین سائٹ کو آپس میں جیل ہونا پڑے گا, اور جب تک وہ جیل نہیں ہوں گے, جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا قانون سازی کی طرف, اس پہ قانون سازی بھی ہوگی, اس میں ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے اس کی تطہیر بھی ہوگی, اس کی ریکانسٹیٹیوشن بھی ہوگی, اور یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اور یہ ایٹ دا ٹاپ لیول جب تک یہ لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے, ہم آہنگی نہیں ہوگی ہمارے سیاستدانوں میں بھی اور سیولینز میں, تو تب تک یہ ایشو جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا اور ہم ٹیررزم کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکیں گے. ترین صاحب آپ فرمائیے, جو نیب کے اندر اہداف مقرر کیے گئے تھے اس میں ابھی بھی ملٹری کورٹس کا ایشو آپ نے ٹیکل کرنا ہے, آج نہیں تو کل. ملٹری کورٹس بنائی اس لیے گئی تھیں کہ فوج آپ کو 2-3 سال کے لیے ایک ٹائم دے دے گی, وہ سزائیں دیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو جن کو ریگولر کورٹس آپ کی نہیں دے پا رہی. وہ جج صاحب کو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تیرے بچے کام پڑھتے ہیں, تو جج فیصلہ نہیں کر پاتا. وہ آپ نے اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں. بالکل کچھ نہیں ہوا جی. دیکھیں پوری اپوزیشن اس طرح اکٹھی ہوئی تھی حکومت کے ساتھ, اور ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے, جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے, تمام چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی. اس میں 2-3 چیزیں مجھے یاد ہیں, ججز کی آئیڈینٹی چھپانا, وٹنس پروٹیکشن اور مدرسوں کا ریفارم, بہت سی اس طرح کی چیزیں تھیں. 1 انچ کی بھی موومنٹ نہیں ہوئی اس کنسنسس کے بعد. حکومت کا کام تھا امپلیمنٹ کرنا. اب بتا دوں کہ ابھی یہ جو نئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات چل رہی ہے ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کی, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جو پہلے بل پاس ہوا تھا اسی بل کو کوئی تبدیلی کے بغیر کنسنسس تھا اس کے اوپر, اس کو ہم پھر سے لیں ایز اٹ از وداؤٹ اینی امینڈمنٹ, کیونکہ ایک JUIF کی امینڈمنٹ ہے جو کنٹروورشل بنی ہوئی ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے خیال میں ایک کنسنسس شدہ بل تھا. آپ اگر چینج کریں گے تو پھر آپ کو ایک نیا کنسنسس بغیر ترمیم کے اگر 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو تو PTI سپورٹ کرے گی ود سم کنڈیشن یہ ہے کہ جتنے بھی نیب کی چیزیں تھیں ہم نے جن کی لسٹ بنی ہوئی ہے, جیسے میں نے 20 نکات جو ہیں 20 نکات جو ہیں, ہر نکات کی امپلیمنٹیشن پلان ہونا چاہیے اور ٹائم لائنز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جی 3 مہینے میں یہ ہوگا, 6 مہینے میں یہ ہوگا, فلانی دنوں میں یہ ہوگا, تاکہ پھر ہم اس کو بتدریج امپلیمنٹ کر سکیں. اور جو اس وقت کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی جو یہ کر رہی ہے ریفارم کے اوپر بات آپس میں, جس میں ہم بھی شامل ہیں, اس کمیٹی کو کنورٹ کر دینا چاہیے ایز اے پارلیمنٹری مانیٹرنگ کمیٹی, جو مانیٹر کرے کہ واقعی نیشنل ایکشن اس کا سپروائزری رول بنا دیا جائے, کیونکہ حکومت اس میں ناکام ہو گئی ہے. ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ یہ رائٹ دیں. جنرل اعجاز امان صاحب, اس کو دیرپا کیسے بنایا جائے؟ ہم فوج کے پورے پاکستان میں, اب فوج میں تقریباً پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے فوج سے مدد لینے جا رہے ہیں. آپ نے کہا پہلے ٹرائبل ایریا فوکس تھا, اب پورا پاکستان اس میں ہم نے کور کر لیا ہے. وہ سائٹ جہاں ہم نے سیولین اپنی پولیس فورس سے یا سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کام لینا تھا, اس میں بھی آپ نے کہا کہ اب یہ آرمی لیڈ کر رہی ہوگی. اس کو دیرپا کیسے بنائیں کہ ہمیں یہ ایک دفعہ مستقل اس مرض سے جان چھوٹ جائے ہماری, اس کو کاٹ کے پھینک دیں ان لوگوں کو جو پاکستان میں ان بم دھماکوں اور خون ریزی میں ملوث ہے؟ کیا کریں ایسا؟
देखें, इसमें जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह करवाया जाएगा, पहली बात यह है कि जो 20 नुकाती नैब का एक्शन प्लान है उसके ऊपर 100% इंशाल्लाह अमल होता आपको नज़र आएगा। और जिस डिटर्मिनेशन का जहांगीर तरीन साहब इजहार कर रहे हैं, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस जज्बे का इजहार करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं कहूँ कि कोई इसमें रुकावट बन सकेगी इन ऑपरेशन के रास्ते में या एंड रिजल्ट अचीव करने में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मिलिट्री लीडरशिप बहुत डिटर्मिन्ड है। एक तो कि इन 20 नुकात पर जितनी इस्तलाहें हम सुनते आए हैं, अबेटर्स हैं, फाइनेंसियर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उन सब लोगों को इसकी लपेट में लिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इलीगल वेपन जितना है अक्रॉस द कंट्री मैक्सिमम जहां तक रीच हो सकी उनको रिकवर किया जाएगा। जो असला फरोश हैं उनके रजिस्टर्स तक को मॉनिटर किया जाएगा। और जो कोर्ट्स का है इसका इमीडिएट हल ये है कि मिलिट्री कोर्ट को एक्सटेंशन 2 से 3 साल की दे दी जाए और उसके साथ साथ अपना पार्लियामेंट अपना काम करती रहे। विटनेसेस प्रोटेक्शन एक्ट है जो कानून में बेहतरी लानी है उसको साथ लाया जाए। इस ऑपरेशन की जब तक जुडिशल बैकिंग नहीं होगी और इमीडिएट जुडिशल बैकिंग मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ही मुमकिन है, उस वक्त तक ये ऑपरेशन अपने हतमी रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह जो बाकी रिफॉर्म्स हैं, जो मदरसा रेगुलेशन है, मेरी ज़ाती रिकमेंडेशन तो ये है कि तमाम मदरसों को इमीडिएटली डे स्कॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि बच्चा शाम को अपने पेरेंट्स के पास जाके सोए और 24 घंटे के लिए जो इनके रहमो करम पे आ जाते हैं बच्चे, उनकी माइंड जहन साजी हो जाती है और उनसे कोई भी अमल करवाया जा सकता है। तो एक तो इसको फ़ौरन मदरसा रिफॉर्म्स की जाएं, फाइनेंसियर्स और अबेटर्स के खिलाफ एक्शन हो, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जुडिशल बैकिंग इन ऑपरेशंस की जाए ताकि जो भी रिजल्ट हैं, क्योंकि इस वक्त एक चीज़ जो रियलाइजेशन है एटलीस्ट लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री में, वो ये है कि एक बड़ी सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वॉर वेज की गई है जिसके पीछे रॉ है, जिसके पीछे एनडीएस है और ये पूरी ताकत के साथ ये दोनों ममालिक मुल्क के अंदर खून खराबा करने के लिए हर किस्म की सहूलत इन दहशत गर्दों को मुहैया कर रहे हैं। लिहाजा इनका सर कुचलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी डिटर्मिनेशन के साथ आर्मी लेड वॉर ये लॉन्च की गई है और इंशाल्लाह इसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे अगर इन तीनों शराइत को साइड बाय साइड इन पर अमल दरामद कर दिया गया। जनरल इजाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं उससे किसी को इख्तलाफ हो नहीं सकता। अब तवक्को फिर ये रखनी चाहिए और पूरी कौम को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो हम आहंग रहें इस पूरे प्रोसेस में। जहाँ लॉ की रिफ़ॉर्म चाहिए लॉ की रिफ़ॉर्म करें, जहाँ फ़ौज को ओनरशिप देनी है पोलिटिकल ओनरशिप दें और इसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल करें। अपने लोगों को 100 लाशें कोई कौम रोज़ाना नहीं उठा सकती, एक लिमिट होनी चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे हम आएंगे पनामा की इशू के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस का फैसला होना है आज नहीं तो कल आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है अभी तक की प्रोसीडिंग को देखते हुए, क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके ऊपर इरफान कादर साहब से और तरीन साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नैब हमारे लिए फौत हो गई, नो ट्रस्ट, कोई इत्मीनान ही नहीं है नैब के ऊपर। फैसला क्या आएगा? कल आर्गूमेंट्स कंप्लीट होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब, देखिए कई चीज़ें वाजे हो गई हैं। सबसे बात जो वाजे हुई है, इस मुल्क में इदारे तबाह हो गए। इस मुल्क में इदारे और जो उनके सरबराह हैं जिनके पास टेन्योर भी हो, यानी उनको एक दफ़ा आप लगा देते हैं तो उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी निकाल नहीं सकती, वो लोग भी किसी न किसी वजह से अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ताबे हो गए। ये मुल्क ऐसा है नदीम मलिक साहब कि इस मुल्क में जो ताकतवर है, जो इस वक्त पावर में बैठा है, उसको लोग हाथ नहीं लगा सकते, डरते हैं, मरात लेनी होती हैं लोगों ने उनसे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये इन्फ्लुएंस होगा कि ताकतवर लोगों को नहीं हाथ लगाता? आज तक ताकतवर लोगों को इस लेवल के ऊपर भी कभी नहीं किया गया।
صرف یوسف رضا گیلانی جو تھے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر، ان کو ہٹایا گیا تھا، اور وہ بھی ایک بڑی طویل بات چلی تھی کہ وہ خط لکھنا تھا سوئس ڈالرز کے لیے، $60 ملین کے لیے، وہ نہیں لکھا انہوں نے۔ مگر اس طرح کا کیس بڑا یونیک کیس ہے، یہ پاکستان کی تاریخ بننے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ کبھی سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح سے واضح ہو کے نہیں آئے کہ جب نیب کا بندہ کھڑے ہو کے کہے جی کہ میں اپیل، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا اپیل، سپریم کورٹ کہے مگر دیکھیں یہ سب چیزوں کی وجہ سے شاید آپ نے غلط فیصلہ کیا اور پھر سے سوچ لیں، کہتے ہیں نہیں، اسٹینڈ بائی مائی ڈیسیژن، یعنی کہ میں وزیر اعظم کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروں گا۔ ایف بی آر جب آتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ جی ہم بالکل کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے نوٹس بھیج دیے تھے، وہ بھی 5 مہینے کے بعد پیناما لیکس کے۔ کیوں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی فیملی ملوث تھی۔ اب ایشو یہ ہے اس ملک میں کوئی ادارہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ہوتے ہوئے انویسٹیگیشن صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا سوال ہے کورٹ کے سامنے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے جو بالکل کانٹرڈکٹری باتیں کی، ان کے بچوں نے کچھ اور آگے کہا، عرفان صاحب سے بھی اس پہ جواب قطری خط آ گیا، وہ ختم کر دو، قطری خط آ گیا۔ اگر آپ قطری خط کو مان جائیں ندیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کسی کو سڑک سے اٹھائیں ایک آدمی کو، اس سے کہیں جی کہ یہ آپ کی 4 گھر ہیں، آپ کے پاس کہاں انکم نہیں ہے، وہ کہے گا جناب یہ قطر کا شہزادہ تھا یا سعودی عربیہ کا بزنس مین تھا یا دبئی کا وہ تھا، اس نے مجھے یہ پیسے دیے تھے اور کیش میں دیے تھے، تو میرے پاس نہ ریکارڈ مگر دیے اس نے تھے، یہ لے خط اس کا۔ کسی قطری شہزادے کا خط لائیں اور ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں آج اس کے بعد اگر قطری شہزادے کا خط مانا جاتا ہے تو پاکستان میں ایویژن کو آپ مطلب لیگلائز کر لیگل کور مل جائے گا۔ عرفان قادر صاحب، جو نیب والوں کی وہاں پیشی ہوئی، میں آپ سے چاہتا ہوں پہلے اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو انشورنس پالیسی ہے پرائم منسٹر کے لیے نیب، اور یہ کہا کہ یہ فوت ہو گیا ہمارے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس کے اوپر فیصلہ دے دیں کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں فائل کی تو آپ چیئرمینی سے اٹھ جائیں گے۔ آپ کو کیا لگا یہ دیکھ کے، یہ باتیں، آبزرویشنز وغیرہ ساری سن کے؟ میں بہت امبیرس فیل کر رہا ہوں ان آبزرویشنز کے بعد کہ ہمارے جج صاحبان کو کوئی سینس آف پروپورشن رکھنی چاہیے۔ اس طرح کی بات کر دینا کہ نیب فوت ہو گئی، کل کو کہیں گے پولیس فوت ہو گئی، ریلوے فوت ہو گئی، وابڈا فوت ہو گئی، تو کل کو یہ لوگ بھی تو اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ فوت ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ججز کو آف دا کف ریمارکس نہیں دینے چاہیے، اور میں پھر کہوں گا کہ جسٹس جو جج صاحب نے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کی اٹینشن میں کوڈ آف کانڈکٹ کی طرف مبذول کراؤں گا، اور اس میں بڑے صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بے جا لفظ جو ہیں وہ نہیں بولے جائیں گے اس طرح کے، اور ججز جو ہیں دے ڈونٹ اسپیک تھرو دیئر ریمارکس، دے اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس۔ وہ کم بولتے ہیں اور اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 ماہ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا اور ہر قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں، اور ایک بلیم گیم چل نکلی ہے، اور سارا جو بلیم ہے وہ اس وقت تو اپیرنٹلی نیب پہ ڈال دیا گیا ہے کہ نیب نے ڈیلے کیا ہے، اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ نیب کچھ نہیں کر رہی لہٰذا اب ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے کندھوں پہ آپ کو لگتا نہیں ہے عرفان قادر صاحب یہ تاثر درست ہے کہ نیب نے اس کو کور اپ کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا؟ جی آپ کو یہ تاثر درست نہیں لگتا کہ یہ کور اپ ہوا ہے، نیب کی جانب سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ نیب کی جانب سے اگر انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تو ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے تو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ تو خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو فریولس کیس تھا، رجسٹرار صاحب نے جس طرح اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا تھا، اور پھر چیف جسٹس صاحب جو تھے پچھلے، انہوں نے جس طریقے سے اس کو لمبا بھی کیا، اور پھر 15 دن پہلے اس کیس کو سنے بغیر چلے گئے، اور پھر سارے کا سارا بینچ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا۔ تو یہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اگر ادارے ہمارے مصلیت کا شکار ہیں یا ان کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ مصلیت کا شکار ہیں، تو کیا عدالت کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مصلیت کا شکار ہے؟ کیونکہ آج بھی عدالت نے بہت زیادہ کنفیوژن اور تذبذب کا اظہار بھی کیا، اور اٹارنی جنرل صاحب کے بارے میں کیوں بھی کنفیوژن کا اظہار ہوا عرفان قادر صاحب؟ آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ کوئی 76 آورز کی ہیئرنگ ہوگی ہے، اتنی مشکل تو بات ہی نہیں تھی جتنا ٹائم لگا دیا، یہ آپ کی آبزرویشن تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے اب تو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، اب تو کنفیوژن نہیں ہے کہ ہے ابھی؟ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں، اس کیس میں ایبسولوٹلی کنفیوژن بالکل نہیں ہے، اور اس پہ جو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں کیس کے وہ بالکل کلیئر ہیں، لا اس پہ کلیئر ہے۔ اس میں اسینشلی 2 ایشو ہیں سارے کیس میں۔ ایک ایشو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا،
اور دوسرا ایشو ہے کہ آیا پرائما فیشی ایسے فیکٹس ہیں جو کہ کرپشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور جن فیکٹس پر کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو کرپشن سے ڈیل کرتے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس اسینشلی یہ دو ایشوز ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ یہ تمام جو پراپرٹیز جو انہوں نے مان لی ہیں، اگر یہ ایکسپلین نہیں کر سکے ریزنیبلی کہ یہ لیجٹمیٹ سورسز سے ہیں، تو پھر کیا ان پراپرٹیز کی واپسی جو ہے وہ قانونی رستوں کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے اداروں کو میوچول لیگل اسسٹنس سیک کرنا ہے، جس طرح کے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن میں کہا گیا ہے، یا جس طرح سے اس کے پاکستان سگنیٹری ہے، پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا اس کو؟ اور اسی طرح سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا سیکشن 21 ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح کے جو ایسٹس ہیں ان کے لیے پاکستان جو ہے میوچول لیگل اسسٹنس سیک کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپیرنٹلی ابھی تک نہیں ہوئی، اور ڈیلے جو ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اٹ از آل اوور. لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس ڈیلے کو اور زیادہ آگے لے جائیں، بیکاز انہوں نے بہت زیادہ موقع دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی فیملی کو کہ وہ ریزنیبلی ایکسپلین کر دیں، اور وہ ابھی تک جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ریزنیبلی ایکسپلین نہیں کر سکے. اور مجھے لگ یہی رہا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی لیجٹمیسی اسٹیبلش کریں اور جلد از جلد اس کا فیصلہ دیں، کیونکہ اگر وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہ ہوا تو ان کی لیجٹمیسی اسٹیبلش نہیں ہوگی. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو مانیں گے، لیکن میری ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس فیصلے کو مانے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، اس فیصلے کو بالکل نہ مانے جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو، کیونکہ قانون عدالتوں کے تابع نہیں ہے. انسائٹ کر رہے ہیں آپ عرفان قادر صاحب، انسائٹ کر رہے ہیں آپ ان کو، جہانگیر ترین صاحب کو. ترین صاحب آپ انسائٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ لا کو فالو کرنا ہے سب کو، سب قانون کے تابع ہیں. ترین صاحب عرفان میرے بھائی ہیں، مگر میں ان کی ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بہت بہترین طریقے سے کنڈکٹ کیا. اس بینچ نے جو جنوری میں کھوسا صاحب کی سربراہی میں کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، انہوں نے پورا موقع دیا ہے اپنا موقف ہر ایک کو بیان کرنے کا. لوگوں نے ریپیٹ بھی کیا ہے مگر انہوں نے پیشنٹلی سب کچھ سنا ہے. جہاں تک ان کے ریمارکس ہیں، جو آج کے ریمارکس سے اپنا عظمت سعید صاحب کے، وہ فرسٹریشن میں تھے کہ یہ کس قسم کا ہمارا ملک بن گیا ہے کہ یہ ایک ادارے کا سربراہ جس کے پاس ٹینیور موجود ہے، اس کے پاس سپریم کورٹ کی سپورٹ مل سکتی تھی، اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا انویسٹیگیٹ. کھلم کھلا اس نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کرنا کریں. تو انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ نیب فوت ہو گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے میرے خیال میں، کیونکہ نیب کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے تو پھر فوت ہی ہو گئی نا. عرفان قادر صاحب نے جو 4 نکات اٹھائے ہیں، پٹواریوں کو پکڑنا نیب کا کام نہیں ہے، نیب کا کام ہے ہائیسٹ لیول پہ کرپشن کو پکڑنا. عرفان قادر صاحب کے جو نکات ہیں اگر اس پہ آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اب چارہ کار نہیں ہے اس کو ڈیلے کرنے کا، انہیں فیصلہ کرنا ہے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن. کیا انہوں نے صحیح کوئی لیگل جسٹیفیکیشن دی جو آف شور پراپرٹیز تھیں؟ اور اگر نہیں دی تو اس پیسے کو اور ان پراپرٹیز کو پیسے واپس پاکستان کیسے لانا؟ وہ کہتے ہیں بڑا کلیئر ہے، اس میں ابہام نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں انہی لائن پہ فیصلہ آئے گا؟ جی بالکل ابہام کوئی نہیں ہے، اور کل آخری دن ہے. بینچ نے بار بار یہ کہہ دیا ہے، اور کل ہمارے وکیل کو بھی کہا ہے کہ آپ 11 بجے تک اپنی ریبٹل کنکلوڈ کریں، پھر شیخ رشید صاحب آئیں گے اور جماعت اسلامی والے آئیں گے، اور یہ کل ہیئرنگ ختم ہو جائے گی. کیا کل شارٹ آرڈر آئے گا، کیا کچھ دنوں بعد آئے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. مگر یہ میں بتا دوں کہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا. اتفاق رائے کی بھی توقع ہے آپ کو کہ اتفاق رائے سے بھی لگتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ جج ایک ہی لائن پہ، خاص طور پچھلے 2 سے 3 دن میں جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں سارے جج ہیں وہ، لیکن آبزرویشنز کو آپ فیصلے پہ منتج نہیں کر سکتے، لیکن آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں. مگر دیکھیں عرفان قادر صاحب سے پوچھیں. جی میں عرض کروں گی آپ کو، دیکھیں نواز شریف صاحب، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں جو باتیں کی ان کے بچوں نے بالکل اس کے الٹ باتیں کی. وزیر اعظم صاحب نے قطر کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، بچوں نے آ کے قطری ہاتھ دکھا دیا. وزیر اعظم صاحب نے 3 دفعہ کہا کہ ہم نے پراپرٹی خریدی، بچوں نے آ کے کہا کہ اپنی اس میں 2006 میں قطری کو یاد آیا کہ دادا میاں نے کہا تھا سیٹلمنٹ ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا 2005 میں جدہ کی مل بیچ کے ہم نے یہ خریدی. یہ ہیں وہ ذرائع جن کے یہ لی گئی پراپرٹیز. تو یہ واضح چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اور متعدد دفعہ غلط بیانی کی. اچھا ایک بڑا بریف جواب دیجیے گا پھر میں جاؤں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ پکڑے گئے تھے پیناما میں، اس لیے کی.
اور یہ نہیں کیا کہ بائی دا وے ان سے بھی غلطی ہوگی, انہوں نے غلط بات کری, سوچ سمجھ کے انہوں نے غلط بیانی کی. عرفان صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں, عرفان صاحب کیا شارٹ آرڈر کی توقع رکھنی چاہیے کل یا اگلے 1-2 روز میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لانگ آرڈر آنا چاہیے. شارٹ آرڈر کیوں آئے گا؟ اتنے مہینوں سے سن رہے ہیں, نوٹس لے رہے ہیں, اور اب جیسے ترین صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ایشو تو ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ میاں صاحبان نے تو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کے پاس تھرو لیجٹمیٹ سورس آئی ہیں, اور میاں صاحب کو چاہیے کہ خود ہی کورٹ کے سامنے آ جائیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیں, کیونکہ یہ تو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ معاملہ دادا اور پوتے کے درمیان تھا, اور جو انٹرویننگ فادر ہیں, والد صاحب ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ بھی ایک پوتا, ایک گرینڈ چائلڈ, باقی ساروں کو تو علیحدہ چھوڑ دیا گیا. تو یہ اتنی ان نیچرل سی بات کی گئی ہے یہ وکلا نے جو کی ہے, کہ یہ نہ صرف کہ کوئی کورٹ یہاں کا کورٹ نہیں مانے گا, بلکہ دنیا کا کوئی کورٹ اس چیز کو نہیں مانے گا. اور اب اگر ایک ہی طریقہ رہ گیا میاں صاحب کے بچاؤ کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ خود سامنے آ جائے اور بتا دیں, اور اگر واقعی وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں تو کیس ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو پھر کورٹ کو نیچرلی فائنڈنگز دینی ہوں گی, اور انہی لائنز پہ دینی ہوں گی جس لائنز پہ انہوں نے بہت سارے پریسیڈنٹس آلریڈی لے ڈاؤن کیے ہیں. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی فیکٹس پہ پچھلی حکومت کے خلاف تو بہت سارے فیصلے آ جائیں اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ نہ دیا جائے. تو کورٹ اس معاملے میں کورٹ کو لا کو ایکولی اپلائی کرنا پڑے گا. کیا قطری خط کی کوئی حیثیت ہوگی یا عدالت اٹھا کے اس کو باہر پھینک دے گی؟ وہ آلریڈی انہوں نے باہر پھینک دیا ہے, انہوں نے کہہ بھی دیا ہے, اور وہ تو سارے لیگل ایکسپرٹ سارے پاکستان کے ان کا کنسنسس ہے کہ یہ تو اٹ از نتھنگ مور دین ہیئر سے, وہ تو ایک قسم کا میمورینڈم ہے, ڈز ناٹ ایون کانسٹیٹیوٹ ایویڈنس. تو قطری خط کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. ایک سوال آپ سے ترین صاحب, پھر بریک لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب شارٹ آنسر دیجیے گا. پرسوں ایک اور کہانی آئی تھی کہ 6 ماہ کے لیے مریم ٹرسٹی, پہلے تھا کہ کبھی بینیفیشل اونر یہ ہے, کبھی وہ ہے. ذرا کہانی بریفلی ہے کیا وہ نئی ٹرسٹی کی؟ دیکھیں, جب پیناما پیپرز کی ریولیشن آنے سے پہلے انہوں نے ہر کو فون کیا کہ جی یہ ہم آپ کے بارے میں کہنے والے ہیں, اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے تو آپ کر دیں, ڈینائی کرنا ہے ڈینائی کر دیں. جب ان کو یہ پتہ چلا, ابھی ہمیں نہیں پتہ چلا تھا, ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا, تو انہوں نے وہ بہت مشہور الحمدللہ والا انٹرویو دیا حسین نواز صاحب میں, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں مانتا ہوں کہ یہ میری ہیں, مریم ٹرسٹی ہیں. اس دن سے یہ کہانی انہوں نے بنائی کہ وہ ٹرسٹی ہیں, تاکہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی سے بچانا چاہتے تھے. جب ہم نے جا کے ایک لیگل اوپینین لیا لندن میں, اور وہ لیگل اوپینین ہم نے ابھی 1 ہفتہ پہلے جمع کرایا کورٹ میں. اس میں لیگل اوپینین میں جو وہاں کا بہت مشہور ایک وکیل ہے, اس نے کوئی کم از کم 500 پیج کا لیگل اوپینین ہے. اس میں اس نے کہا جی کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ ٹرسٹ ڈیڈ صرف 6 مہینے کے لیے, اگر یہ لیجٹمیٹ تھی صرف 6 مہینے کی تھی, فیبروری سے لے کے جولائی تک. جولائی میں یہ بیرر شیٹ ختم ہو گئے, منروا اس کی بن گئی نامنل اونر. اس دن کے بعد سے مریم کی ٹرسٹ ڈیڈ ختم, منروا واز دا ٹرسٹی, مریم نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ منروا کو انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کوئی آپس میں اگر ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیں تو از ناٹ باؤنڈ بائی دا ٹرسٹ ڈیڈ. تیسرا انہوں نے کہا, انہوں نے بیچ میں ایک اور بات کی تھی کہ یہ آتھرائز سگنیٹری ہیں, کہ اگر کوئی آتھرائز سگنیٹری ہے کسی کا, تو جب وہ جس کا وہ آتھرائز سگنیٹری ہے وہ اگر فوت ہو جائے تو یہ اس کے بعد پراپرٹی کو فیصلہ نہیں کر سکتے اس کو ڈیوائڈ کرنے کا. حیران کن بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے شاہد حامد صاحب نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا, اور بہت سی باتوں کے درمیان میں, کہ مریم صفدر کو ٹرسٹی بنانا ضروری تھا حسین کے لیے. ان کی 2 بیگمات ہیں, ان کے 7 بچے ہیں, تو انہوں نے ڈیوائڈ کرنی تھی پراپرٹی اس میں. تو اب راجہ صاحب نے پوزیشن کیوں چینج کی؟ اس لیے کہ ہمارا لیگل اوپینین آ گیا, ان کی ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی اس کو ہم نے بالکل لیگل طور پہ اس کو اڑا دیا, تو انہوں نے اپنی کہانی تبدیل کر دی. ندیم, یہ ان کی پورے کیس میں رہا ہے, یہ امپرومنٹ پہ امپرومنٹ, ان کی کہانی تبدیل ہوتی رہتی ہے. جو ہم ڈاکیومنٹ دیتے ہیں اس کے حوالے سے یہ کوئی نیا کہانی بنا دیتے ہیں. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ترین صاحب, 1 منٹ دونوں کے لیے, بالکل اینڈ ہے پروگرام کا. کیا براڈ پیرامیٹرز ہونے چاہیے, جو اصول نواز شریف پہ لگے وہی جہانگیر ترین اور عمران خان پہ بھی لگے؟ 100% وہی اصول لگنے چاہیے, بلکہ تمام پارلیمنٹیرین پہ یہ لگنے چاہیے. دیکھیں, آج بڑی ایک اہم بات کی ہے کھوسا صاحب نے, انہوں نے کہا, یا عظمت سعید صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ جو بنیادی سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, وہ ہے کہ عوام کے لیے اپنے رولرز کو چوز کرنا.
اور اپنے جن لوگوں نے پاکستان چلانا ہے ان کو چوز کرنا سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو کورٹ کا سب سے بڑا اس رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو لوگ چوز ہوئے ہیں وہ قانون کے مطابق صادق اور امین ہوں. وہ لوگ ایسے ہوں جو اپنی ذات کو آگے نہیں رکھیں گے. 62-63 کے اوپر فیصلہ آ سکتا ہے آپ سوچتے ہیں؟ جی بالکل, میں کہتا ہوں بالکل آ سکتا ہے, بالکل آنا چاہیے. اب یہ وقت آ گیا پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کے بڑے فیصلے ہوں گے تو یہ ملک کی تقدیر بدلے گی اور صحیح راستے پہ ہم لگیں گے. عرفان قادر صاحب, ایک اور جو بالکل بریفلی جواب دے دیجیے گا اس کا بھی, نیب والوں نے اپیل نہیں کی, کورٹ نے 10 دفعہ ان کو پکڑا اس کے اوپر, کیا سپریم کورٹ براہ راست ان کو اب کہہ سکتی ہے کہ دوبارہ سے تفتیش کریے؟ سپریم کورٹ ان کو سجیسٹ کر سکتی ہے, اس کے بعد تفتیش کرنی ہے یا نہیں کرنی اس پہ وہ ریزنز دے سکتے ہیں آئیدر وے, اور وہ جو ریزنز ہیں وہ جسٹیسیبل ہوں گے. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ میری اپنی بھی خواہش وہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا سپریم کورٹ سرخ رو ہو اور یہ ایسا فیصلہ کرے جس سے کہ ہماری عدالتوں کی, خاص طور پہ سپیریئر کورٹس کی لیجٹیمیسی جو ہے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہو. عرفان قادر صاحب, جہانگیر خان صاحب اور جنرل اعجاز امان ہمارے ساتھ تھے. سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.